زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 28 نومبر اتوار کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے بی ایس او کے 54ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایس او ایک مزاحمتی درسگاہ کا نام ہے جس نے بلوچ سماج میں نہ صرف علم و شعور کی روشنی پھیلایا بلکہ بلوچ سماج کو ایسے رہنما فراہم کیے جو آج مزاحمت کی علامت بنے ہیں، اور بے لوث قربانیوں کی تاریخ نے تنظیم کو بلوچ سماج میں ایک قابل تکریم سیاسی حیثیت دلایا ہے۔ خلیل بلوچ نے کہا کہ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا قیام، اس کے اغراض، مقاصد اور جدوجہد نے نوجوانوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جہاں وہ ریاستی بربریت اور نوآبادیاتی نظام کی تباہ کاریوں سے آگاہ ہوئے اور ان کے خلاف مزاحمت کی راہ اختیار کر لی۔ بی ایس او نے نوجوانوں میں یہ شعور پروان چڑھایا کہ مزاحمت ہی واحد راستہ ہے جس کے سائے تلے وہ قومی تشخص اور قومی بقا کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ چیئرمین خلیل بلوچ نے مزید کہا کہ موجودہ قیادت کو چاہیے کہ بی ایس او کے قیام کے اغراض، مقاصد، قربانیوں اور جدوجہد کے بارے میں آگاہی فراہم کریں اور ان موضوعات پر بحث و مباحثہ کریں کہ وہ کون سی وجوہات تھے جس نے بی ایس او کو تقسیم کرنے میں سازگار ماحول پیدا کیا اور بلوچ طالب علموں کی طاقت کو تقسیم کیا۔ تنقیدی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بحث و مباحثہ ہی تنظیم کے لیے نئی راہوں کے انتخاب میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی سیکریٹری جنرل مہرزاد بلوچ نے بھی بی ایس او کے 54ویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ بی ایس او کی شعوری جدوجہد ہمارے روشن مستقبل کی امید ہے۔ بی ایس او نے بلوچ سماج میں نظریاتی جدوجہد کی وہ بنیاد رکھی جس کی ثمرات آزاد بلوچ وطن کی صورت میں ہمارے آنے والے نسلوں کی امانت کی جائے گی۔ مہرزاد بلوچ نے کہا کہ آج بی ایس او کے نظریاتی کیڈر بلوچ سماج بشمول بلوچ قومی تحریک میں اپنا مثبت اور رہنمانہ کردار ادا کر رہے ہیں جس سے بی ایس او کی نظریاتی اور انقلابی تربیت کا اندازہ لگانا ممکن ہے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے بی ایس او کو تقسیم، کمزور اور ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی یا سامراجی سازشوں میں شریک جرم رہے ہیں انہیں آج بلوچ نے مسترد کر دیا ہے۔ قابض پاکستانی فوج نے بلوچستان کے مرکزی شہر شال اور ہب چوکی سے 2 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ شال سے لاپتہ کیے گئے نوجوان کی شناخت بابر قمرانی کے نام سے ہوئی ہے جو پیشے کے لحاظ سے دکاندار نیمرخ قلات کا رہائشی ہے۔ اسی طرح ہب چوکی سے جبری لاپتہ نوجوان کی شناخت عامر ولد محمد اکبر کے نام سے ہوئی ہے جو ترتیج آوران کا رہائشی ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف بلوچستان کے رہنما عبداللہ عباس بلوچ کے مطابق عامر کو 23 نومبر کو ہب چوکی سے پی ایس او گیس اسٹیشن سے حراست میں لے کر لاپتہ کیا ہے۔ عبداللہ عباس کے مطابق مذکورہ نوجوان ترتیج میں فوجی جارحیت سے تنگ آ کر ہجرت کی تھی اور اس وقت خاندان سمیت ہب چوکی میں رہائش پذیر ہیں۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری لاپتہ ہونے والے وہاب بگٹی، زبیر زہری ولد سراج احمد اور عدنان مینگل ولد خدا بخش بازیاب ہوئے ہیں۔ مذکورہ نوجوانوں کو رواں ماہ قابض فوج نے ہب اور نصیر آباد سے لاپتہ کیا تھا۔ گوادر میں مغربی بلوچستان کے بارڈر پر سرحدی تجارت کے لیے کاغذوں کی بجائے اب ہاتھ پر نمبر لکھے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جو شخص بارڈر پر قانون کی نظر میں غیر واضح تجارت کرنا چاہتے ہیں یا ایران سے ایندھن اور دوسری اشیاء لانا چاہتے ہیں ان کے ہاتھوں پر پاکستانی فورسز مارکر سے نمبر لکھ کر ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ عوامی حلقے اسے لوگوں کی تذلیل اور ٹوکن سسٹم سے بدتر قرار دے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے زیادہ استعماری حکمرانی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ کاروبار کے لیے لوگوں کے جسم پر نمبرز لکھے جائے۔ یہ صرف تذلیل نہیں بلکہ انتہائی درجے کی تذلیل اور انسانیت کی توہین ہے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ ریڈیو زرمبش کی ویب سائٹ زرمبش.com پر موجود ہے۔
کٹھ پتلی گورنر بلوچستان ظہور آغا نے کرمنل لا بلوچستان ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا ہے، جس کے تحت گلی، سڑک یا ہائی وے پر ریلی اور جلوس نکالنے جبکہ دھرنا دینے پر پابندی ہوگی۔ آرڈیننس فوری طور پر نافذ العمل ہو چکا ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سے 6 ماہ کی سزا اور 10,000 روپے کی جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ آرڈیننس کے تحت اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پولیس بغیر وارنٹ گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ سیشن کورٹ اور فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جرم ثابت ہونے پر قید اور جرمانے کی سزا دینے کی مجاز ہے۔ یہ آرڈیننس ایک ایسے موقع پر جاری کیا گیا ہے گوادر حق 2 تحریک کا گوادر میں بنیادی حقوق کے لیے دھرنا جاری ہے۔ اس دھرنے سے حکومتی مذاکرات میں عملی پیش رفت نہ ہونے پر تحریک کے قائدین نے کہا ہے کہ جب تک مطالبات پر عمل نہیں ہوتا ان کا دھرنا جاری رہے گا، جبکہ بلوچستان یونیورسٹی کے 2 طالب علم سہیل اور فصیح اللہ کی بازیابی کے لیے شال یونیورسٹی کے سامنے دھرنا حکومت کی اس یقین دہانی پر ختم کیا گیا ہے کہ حکومت 15 روز کے اندر جبری لاپتہ طالب علموں کو بازیاب کروائے گی۔ طلباء نے خبردار کیا ہے کہ اگر مقررہ مدت تک اس مطالبے پر عمل درآمد نہ ہوا تو وہ دوبارہ دھرنا دیں گے۔ شال میں جبری لاپتہ بلوچ افراد اور شہدا کے بھوک ہڑتالی کیمپ کو 4,508 دن مکمل ہو گئے۔ ہفتے کے روز کیمپ میں وکلا برادری، سول سوسائٹی اور دیگر طبقہ ہائے فکر کے لوگوں نے آ کر لواحقین سے اظہار یکجہتی کی۔ اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچ فرزندوں کی مسخ شدہ لاشیں اس لیے پھینکی جاتی ہیں کہ ریاست انہیں پرامن جدوجہد سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتل و غارت سے قوموں کو ان کی جدوجہد کے راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے سندھ کے علاقے قمر شہداد میں پاکستان کے حکمران جماعت پی ٹی آئی کے رہنما کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی کے مطابق ہفتے کی صبح لالو رائنا قمر شہادت کوٹ میں پاکستانی ایجنسیوں کے اہم کارندے پنجابی سیٹلر اور گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایم این اے کی سیٹ پر نامزد رانا سخاوت راجپوت کو ہلاک کرنے اور اس کے بھتیجے زبیر راجپوت کو شدید زخمی کرنے کی ذمہ داری ایس آر اے قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ رانا سخاوت راجپوت بہت عرصے سے اس علاقے میں پاکستانی ایجنسیوں کے نیٹ ورک چلانے میں اہم سہولت کار تھا۔ یہ جسکم کارکن شہید وحید لاشاری کی مخبری کر کے اسے ایجنسیوں کے ہاتھوں جبری لاپتہ کروانے اور شہید کروانے سمیت بہت سندھی قوم پرست کارکنان کے گھروں پر ریڈ کروانے، اغوا کروانے اور شہید کروانے میں بھی ملوث تھا۔ سوڈو سندھی نے سندھ میں مقیم آبادکاروں کو سختی سے خبردار کیا ہے کہ وہ سندھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ سبز آنکھوں والی افغان لڑکی جو برسوں پہلے نیشنل جیوگرافک میگزین کی جانب سے شائع ہونے والی ایک تصویر میں مشہور ہوئی تھی، طالبان کے اقتدار میں آنے اور ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغان شہریوں کو نکالنے کی مغرب کی کوششوں کے تحت اٹلی پہنچ گئی ہے۔ اطالوی وزیر اعظم ماریو ڈریگی کے دفتر کے مطابق اٹلی نے افغان خاتون شربت گلہ کو ملک چھوڑنے میں مدد کی درخواست کرنے کے بعد ان کے انخلا کا انتظام کیا تھا اور اطالوی حکومت اسے اٹلی میں زندگی گزارنے میں مدد کرے گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی منظر عام پر آنے والی ایک نئی قسم انتہائی باعث تشویش ہے اور ابتدائی شواہد کے مطابق اس نئی قسم میں ری انفیکشن کا خطرہ دیگر اقسام سے زیادہ ہے۔ کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو اومیکرون کا نام دیا گیا ہے اور اس کے پہلے کیسز جنوبی افریقہ میں دریافت کیے گئے تھے۔ بدھ کے روز جنوبی افریقہ میں اس اومیکرون قسم کی تصدیق کے بعد سے یہ قسم بوٹسوانا، بیلجیم، ہانگ کانگ اور اسرائیل میں پائی گئی ہے۔ روس کے علاقے سائبیریا میں کوئلے کی کان میں گیس لیک ہونے کے باعث دم گھٹنے سے ہلاک افراد کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ ہلاک افراد میں 6 ریسکیو ورکرز بھی شامل ہیں جنہیں درجنوں افراد کو نکالنے کے لیے کان میں بھیجا گیا تھا۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق علاقائی تحقیقاتی کمیٹی نے کہا ہے کہ لسٹوازنیا کان کے ڈائریکٹر اور ان کے نائب سمیت 3 افراد کو صنعتی تحفظ کے قوانین کی خلاف ورزی کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ حکام کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وینٹیلیشن شافٹ میں گیس بھر جانے کے باعث کانکن دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ پراسیکیوٹرز کا ماننا ہے کہ کان میں میتھین گیس کا دھماکہ ہوا۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد سال 2030 تک ختم کرنے کے لیے اقدامات دوگنے کریں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے پیغام دیا کہ خواتین کے خلاف تشدد ناگزیر نہیں ہے، اس میں تبدیلی ممکن ہے اور اب وقت ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کر اقدامات کو دگنا کریں۔ ہم سال 2030 تک خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو ختم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال تک اقوام متحدہ نے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا دن منانا اور رواں سال اقوام متحدہ نے دنیا بھر میں اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ میکسیکو میں ایک تیز رفتار بس گھر میں گھس گئی ہے جس کے نتیجے میں 19 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق وسطی میکسیکو میں بس کو حادثہ جوکو سنگو کے ایک گاؤں میں پیش آیا جہاں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر ایک گھر کی دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ میکسیکو کے حکام کی جانب سے حادثے کی وجوہات کے بارے میں نہیں بتایا گیا، تاہم مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ بس کو حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ مصر میں ایک عدالت نے ایک سابق پولیس افسر سمیت 22 کو سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ عدالتی ذرائع کے مطابق ان افراد کو مصر بھر میں دہشت گردی کی 54 کارروائیوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ ان واقعات میں ایک سینئر پولیس افسر کی ہلاکت کے علاوہ سابق وزیر داخلہ محمد ابراہیم کو قتل کرنے کی کوشش بھی شامل ہے۔ سزا پانے والے 22 افراد سخت گیر جنگجو گروپ انصار بیت المقدس کے ارکان بتائے جاتے ہیں۔ واضح رہے مصر کے جزیرہ نما سینا میں فعال اس گروپ نے سال 2014 میں داعش سے حلف وفاداری کا عہد کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔